الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم ناظرین، میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا۔ 18,000 مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے سب سے اشرف انسان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کی ساری چیزیں مہیا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں، بھائی، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر بے شمار نعمتیں برسائی ہیں۔ صبح سے شام تک اگر ہم اندازہ کریں گے کہ ہم اللہ کے کتنی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں اور کتنی نعمتوں کا ہم حق ادا کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہم پر برسائی ہیں، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے دوستوں، بھائیو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بستی کا تذکرہ فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرْتَ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان بستی والوں پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ان کو عطا فرمائی تھی۔ اسے چاہیے تھا کہ ان نعمتوں کا وہ شکریہ ادا کرتے، وہ شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارتے، لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ اس کا انجام یہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس بستی والوں کو بھوک سے تڑپایا، اسے بھوک سے تڑپایا، اور اللہ تعالیٰ اس بستی والوں پر خوف طاری فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عذاب ان بستی والوں کو اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے اللہ کی ناشکری کی ہے۔ تو اس بستی والوں کے اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے، ہمیں اور آپ کو، کہ بھلے ہی وہ عذاب ہم پر نہیں آئے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور حساب دینا ہے، کہ جو نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ میرا بندہ جو کچھ تمہیں نعمتیں دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ایک نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنے حلال چیزیں تم استعمال کرتے ہو، تمہاری حلال استعمال کرنے والی چیزوں پر اللہ حساب لے گا، اور جتنی تم حرام چیزیں استعمال کرتے ہو، یہ حرام کا ہر لقمہ تمہارے اوپر وبال بنے گا کل قیامت کے دن۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرا بندہ جو کچھ اللہ نے تیری اوپر نعمتیں برسائی ہیں، جو کچھ نعمتیں اللہ نے تجھے دی ہے، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رب کے دیے ہوئے نعمتوں پر تم شکر ادا کرو، شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تو نے ناشکری کی، اگر تو نے انکار کیا، ان عذابی لشدید، یاد رکھ لو میرا بندہ، میری بندی، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بڑے بڑے کمالات دیے، لیکن نبیوں کی تاریخ پر کو دیکھیں گے، ہر نبی اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارے، ہر نبی اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنے بڑے بڑے کمالات عطا فرمائے، پرندوں پر حکومت کرتے تھے، ہواؤں پر حکومت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیڑوں مکوڑوں پر حکومت کرتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان پر ہر وقت اللہ کا شکر ہوتا تھا، وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تاریخ پڑھو، انہوں نے بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارے، ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی انبیاء کرام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، اتنی لمبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے کہ احادیث میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے اوپر ورم آ جاتا تھا، پیر سوج جاتے تھے ہمارے نبی کے۔ کسی نے فرمایا، کسی نے پوچھا اللہ کے نبی، آپ اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ آپ سے اگر کوئی گناہ ہوا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ معافی کا اعلان قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، صبح سے شام تک اپنی زندگی میں اٹھا کر دیکھو کہ صبح سے شام تک ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کے استعمال کر رہے ہیں، اور ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ کان بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ دل و دماغ اللہ کی نعمت ہے، یہ پیر بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ اولاد ہماری اللہ کی نعمت ہے، بیوی بال بچے اللہ کی نعمت ہے، یہ زمین اللہ کی نعمت ہے، کھانے پینے کی طاقت دینے والا یہ اللہ کی ذات ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہماری زبان پر ہمیشہ ناشکری کے کلمات، آپ دنیا میں دیکھو، ہر 100 آدمی میں سے کوئی 10% آدمی آپ کو ملے گا جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا، ورنہ 90% لوگ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ گھر میں مہینوں کا راشن موجود ہے، گھر میں 6 مہینے کا راشن موجود ہے، پھر بھی زبان پر ناشکری کے کلمات کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے آج کا انسان، یہ آج کا انسان ناشکری اللہ کے نہیں کرنا، ناشکری کرنے والوں کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا، ناشکری کرنے والوں کی چیزوں میں اللہ برکتیں نہیں عطا فرماتا، برکتیں نہیں دیتا۔ اس لیے میرے دوستو، بھائی بزرگوں، جو کچھ بھی آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ کو جتنا ہی اللہ نے دیا ہے اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو۔
اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دے گا، اللہ راستے کھول دے گا، شرط یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ بنو اسرائیل کا واقعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کے پاس بھیجا امتحان لینے کے لیے، آزمائش کے لیے۔ تو وہ فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے، تو ایک آدمی کے پاس پہنچا۔ وہ آدمی کے جسموں پر برس کی بیماری تھی، اس کے چمڑے سفید ہو چکے تھے۔ ان سے جا کر ملا اور ان سے کہا کہ بھائی آپ مجھ سے کہو، میں آپ کے لیے دعائی کروں گا۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے کہو، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے جسموں کے اوپر برس کی بیماری ہے، میرے چمڑے سفید ہو چکے ہیں، لہٰذا تم میرے واسطے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری کو مجھ سے دور کر دے۔ انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی بیماری کو ختم کر دیا، اب وہ صحت یاب ہو گئے۔ تو اس فرشتوں نے کہا تجھے اور بھی کچھ چاہیے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو کہ میرے پاس مال وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، زندگی گزارنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اونٹ اور اونٹنی دے دے۔ اس فرشتوں نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اونٹ اور اونٹنی اس کو عطا فرمائی، اور اس فرشتوں نے کہا یہ لے جاؤ، اللہ تعالیٰ اس میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے اس اونٹ اور اونٹنی سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت عطا فرمائے گا۔ وہ لے کر چلے گئے۔ اب یہ فرشتے دوسرے بندے کے پاس گئے، وہ گنجا تھا، اس کے سر میں بال نہیں تھا، بالکل گنجا تھا۔ یہ بال بھی اللہ کی نعمت ہے میرے دوستو۔ یہ بال کیا ہے؟ یہ بال انسان کی زینت ہے۔ اس کے سر کے اوپر بال نہیں تھا، اس کے پاس فرشتے گئے، اس نے کہا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ مجھے کہو، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا کہ بس میرے سر پہ بال نہیں ہے، میں نے ہر طرح سے علاج کرایا، میں نے طبیبوں کو دکھایا، میں نے ڈاکٹروں کو دکھایا، میں انگریزی دوا بھی کرایا، میں ہیموپیتھک دوا بھی کرایا، میں آیورویدک دوا بھی کرایا، میں جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس گیا، ہر طرح سے علاج ہم نے کیا، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا، لہذا دعا کر دو اللہ تعالیٰ میرے سر پہ بال لوٹا دے اور جو بیماریاں ہیں اس کو اللہ دور کر دے۔ اس نے دعا کی، فوراً وہ بیماری ختم ہو گئی اور اس کے سر کے اوپر بال بھی واپس آ گیا، اس کے سر پہ بال بھی واپس آ گیا۔ اس نے کہا، فرشتوں نے کہا اور بھی کچھ چاہیے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو مجھے ایک گائے مل جائے، مجھے ایک بیل مل جائے، تو کیونکہ زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے دعا کی، فرشتوں نے گائے اور بیل اس کے حوالے کر دی اور کہا جا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تجھے بہت برکت عطا فرمائے گا۔ اب فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ اب تیسرے شخص کے پاس گئے جو اندھا تھا، نابینا تھے، آنکھوں سے معذور تھے۔ ان سے کہا آپ کو کوئی چیز چاہیے؟ اس نے کہا میرے واسطے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کے اندر بینائی لوٹا دے، میں نے ہر طرح سے علاج کرایا لیکن میری آنکھوں کے اندر بینائی واپس نہیں آئی، میں اندھا ہوں، مجھے کوئی چیز دکھتا نہیں ہے، زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کے اندر بینائی لوٹا دی اور کہا اور بھی کچھ چاہیے؟ کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو مجھے ایک بکری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے دعا کی، اس کو بکری عطا فرمایا۔ اب وہ بکریوں کو لے کر چلے گئے۔ ایک لمبا کافی زمانے کے بعد، ایک عرصے کے بعد، وہ فرشتہ ایک فقیر کی شکل میں، کپڑے بھی پھٹے پرانے، جس طرح عام طور پر فقیروں کا ہوا کرتا ہے، اس لباس میں آئے اور اس انداز میں آئے جیسے کوئی مانگنے والا، کوئی سائل ہوتا ہے، سوال کرنے والا، اس انداز میں آئے
اور آ کر سب سے پہلے اس آدمی کے پاس گیا جو برس کی بیماری میں مبتلا تھا، اس کے پاس جا کر کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں مسافر آدمی ہوں اور میں غریب بھی ہوں، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، مجھے لمبا سفر کے پاس جانا ہے، اب تو تمہارے پاس بے شمار اونٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 اونٹوں میں اتنی برکت دے دی کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں تمہارے اونٹ ہی چل رہے ہیں، لہٰذا کوئی ایک آدھ اس میں سے اونٹ مجھے دے دو تاکہ میرا سفر بھی آسان ہو جائے۔ ایک دن تھا، آپ پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال بھی عطا فرمائی، لہٰذا تم مجھے ایک اونٹ اس میں سے دے دو۔ اس نے کہا کسی نے مجھے نہیں دیا، مجھے کوئی بیماری وغیرہ نہیں تھی، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں نے رات دن ایک کر کے اس مال کو ہم نے جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، میں تجھے دینے والا نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے کہا کیا اللہ نے تجھے نہیں دیا؟ کہا نہیں، مجھے اللہ نے نہیں دیا۔ کہا، اس نے دعا کی، میں دعا کرتا ہوں اللہ جس پریشانی میں، جس بیماری میں یہ آدمی پہلے مبتلا تھا، اللہ اس کو واپس اسی بیماری میں مبتلا فرما دے، اور جس حالت میں یہ پہلے تھا اللہ اسی حالت میں اس کو واپس لوٹا دے۔ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ بیماری واپس لوٹا دی، پھر کو برس کی بیماری میں مبتلا ہوا اور سارے اونٹ اسے آہستہ آہستہ اس کے اونٹ ختم ہو گئے، اور اسی طرح پھر وہ اپنی پہلی حالت میں آ گیا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے تم اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھ لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر وہ فرشتے وہاں سے نکلے، اس آدمی کے پاس گئے جس کے سروں کے اوپر بال نہیں تھا، بالکل گنجا تھا، بہت علاج کرایا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کے پاس گئے، ان کے پاس جا کر کہا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت بھی دی ہے، آپ کے سر پہ بال بھی آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے گائے اور بیل دیے ہیں، لہٰذا میں فقیر آدمی ہوں، میں محتاج آدمی ہوں، مجھے کوئی ایک گائے دے دو تاکہ میں اس میں سے دودھ دو کر پیوں گا، میں اپنے بھوک کو مٹاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے کسی نے نہیں دیا، ارے وہ سر پہ بال نہیں تھے، میں نے علاج کرایا، وہ بال لوٹ آئے، میں نے علاج کرایا، ٹھیک ہو گیا، باقی سب کچھ کسی نے مجھے نہیں دیا، یہ جانور میں اپنی طاقت سے کمایا ہوں۔ اس نے دعا کی اللہ یہ آدمی ناشکری کر رہا ہے، جس طرح پہلی حالت میں اللہ لوٹا دے اس کو، پھر اسی حالت میں اللہ نے لوٹا دی، سر پہ سے بال ختم ہو گئے، جانور سب برباد ہو گئے، اور پھر پہلی حالت میں وہ آدمی آ گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے شخص کے پاس گئے وہ فرشتے، اور جو اندھا تھے، جو نابینا تھا، ان کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کر کہا کہ ایک وقت تھا آپ اندھے تھے، اللہ نے بینائی لوٹا دی، آپ کے پاس ایک وقت تھا کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے بکریوں کا ریوڑ دے دیا، لہٰذا ان میں سے کوئی ایک بکری مجھے دے دو تاکہ میں بھی اس کا گوشت ذبح کر کے کھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک بکری نہیں، یہ ساری بکریاں، یہ جتنی بھی بکریاں آپ دیکھ رہے ہو ساری بکریاں اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، اور میری آنکھوں کی بینائی نہیں تھی میرے پاس، یہ بھی اللہ نے لوٹائی ہے، تو لہٰذا اسی اللہ کی امانت ہے، تجھے جتنا راضی لے کر چلے جاؤ، تم جتنا چاہتے ہو اپنی خوشی سے لے کر چلے جاؤ۔ اب اس فرشتوں نے کہا اس نابینا شخص سے کہ میں انسان نہیں، میں فرشتوں میں کا فرشتہ ہوں، اور مجھے ان کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا تھا امتحان کے لیے۔ پہلے 2 شخصوں کے پاس گیا، ناشکری کی، اللہ پہلی حالت میں لوٹا دیا، تو نے شکر گزار بندہ بنا، تو نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، جا اللہ تعالیٰ اور بھی تجھے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو ناشکری کا انجام میرے دوستو، بھائی بزرگوں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، ہر وقت ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک اللہ کے ولی گزرے محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھوں میں پھوڑا تھا، اور یہ پھوڑا کافی بڑا ہو گیا تھا، اور اس میں سے پیپ نکل رہے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھنے کے واسطے آیا، ملاقات کرنے کے واسطے آیا،
تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کے ہاتھ میں بہت بڑا زخم ہے، آپ کو کافی تکلیف ہے اور اس میں سے پیپ نکل رہے ہیں۔ اس نے محمد بن واسع رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں کچھ نہیں، بس چھوٹا سا ایک زخم لگا ہے، اور عنقریب وہ بھی اگر اللہ نے چاہا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پورے بدن کو صحت یاب رکھا ہے۔ اگر وہ اللہ چاہتا رہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ یہ زخم میرے منہ میں نہیں نکالا، اللہ میرے چہرے پر نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ میرے شرمگاہ پر نہیں نکالا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ورنہ اللہ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا۔ دیکھا، اپنے بیماری کو کم کر کے بتایا، اللہ کی نعمتوں کو بڑا کر کے دکھایا، اللہ کی نعمتوں کو بڑا کر کے دکھایا۔ تو یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ والے ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بھلے ہی فٹ پاتھ پر رہتے ہوں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہر وقت اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارتے تھے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کا شکر ہر وقت ادا کریں۔ ہر وقت مالک کائنات نے جو کچھ دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ یہ جان ہے، یہ جان اللہ کی نعمت ہے، اس جان پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ان کو نمازوں میں گزاریں، ان سے دوسروں کی مدد کریں، دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کریں، دوسروں کو کام آ جائیں، اللہ کے سامنے سر جھکائیں۔ تو یہ جان کا صدقہ جہاں تک ہو سکے ہم اس کو ادا کریں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے صدقہ کریں، خیرات کریں، غریبوں میں، مسکینوں میں، لاچاروں میں، مجبوروں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، قیدیوں میں، جہاں تک ہو سکے اپنے مال کا شکریہ ادا کریں، ہم شکریہ ادا کریں۔ اگر ہم جان اور مال کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ جان میں برکت دے گا، اللہ صحت دے گا، تندرستی دے گا، عافیت دے گا، اور مال میں برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں اللہ اور اضافہ کر دے گا، اللہ اور بڑھا کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں قسم کھاؤں تو یہ غلط نہیں ہوگا، جب کوئی انسان راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اس کے مال خرچہ کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دنیا میں دیتے ہیں اور آخرت میں تو بے حساب دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بن کر ہمیشہ موت تک زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔